یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ان حالات و واقعات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو کفار مکہ کہ جنہوں نے ان گنت خدا بنائے ہوئے تھے، اور دوسری طرف مکہ معظمہ کے ارد گرد اہل کتاب یہودی آباد تھے، جو اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہلواتے تھے اور اللہ کا محبوب کہلواتے تھے، اور انہی کے قرب و جوار میں عیسائی بھی آباد تھے، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو بھی رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے۔ قرآن کریم جا بجا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ اللہ کا بندہ عبد ہونا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لن یستنکف المسیح، کہ اگر آپ مسیح علیہ السلام سے یہ سوال کریں تو وہ ہرگز اس بات سے شرم محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کا بندہ کہلوانے میں کوئی آر محسوس کریں، کوئی شرم محسوس کریں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ملائکہ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں تو ہر ایک اللہ کا بندہ کہلوانے میں فخر محسوس کرے گا، کیونکہ اللہ کا بندہ کہلوانا بڑے ہی اعلیٰ منصب کی بات ہے۔ تو قرآن کریم میں ابتدا میں ہی ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسے راستے پر چلا جو سیدھا راستہ ہو، ایسے راستے پر چلا جو انعام والوں کا راستہ ہو، اور ایسے راستے سے ہمیں بچا جو ایسوں کا راستہ ہو جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً ہی ایک ہی دعویٰ، جسے دعوی توحید کہتے ہیں، جسے دعوت توحید کہتے ہیں، اسی دعوت توحید کو بیان کیا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے تو جا بجا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے اسی پیغام کو عام کیا، اور وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا ظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں نے تمہارے درمیان ظلم کو بھی حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، لما خلق اللہ الخلق، جب مخلوق کو پیدا فرمایا، کتب فی کتابہ، تو اپنی کتاب میں لکھا، کیا لکھا؟ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي۔ اس کتاب میں یہ لکھا جو اس نے عرش پر رکھی ہوئی ہے، لکھا یہ کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، سبقت رحمتی علی غضبی۔ اور قرآن میں بھی یہ فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو بھی حرام کر دیا اور میں نے تمہارے درمیان ظلم کو بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس حدیث میں ایک جملہ بار بار ملے گا، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ جو میرے کا لفظ ہے نا، یہ اس کے اندر جو لطف ہے اس کو محسوس کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی اب اللہ نے جب یہ اعلان واضح طور پر کر دیا کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے کیا مانگو؟ ہدایت مانگو۔ جب مجھ سے تم ہدایت مانگو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ ہدایت دوں گا۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز میں یہ حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے یہ کہ میں کسی کو کھلا دوں۔ تم سارے بھوکے ہو مگر یہ کہ کسی کو میں کھلا دوں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، تو جو مجھ سے کھانا مانگے گا میں اسے کھانا عطا کروں گا۔ پھر فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب کے سب بے لباس ہو، مجھ سے لباس مانگو، بس جس کو میں لباس دوں گا وہ لباس والا ہوگا، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں۔ پھر فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں تم سب کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں۔ تم سب دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، میں تم سب کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں۔ فاستغفرونی، تو مجھ سے بخشش مانگتے رہا کرو تاکہ اغفر لکم، میں تمہاری بخشش کرتا رہوں، میں تمہیں بخشتا رہوں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا دری، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ تم میرا کچھ بگاڑ سکو،
اے میرے بندو تم مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، تم سارے کے سارے اولین و آخرین جمع ہو جاؤ، تم سارے جن و انس جمع ہو جاؤ، اور سارے کے سارے تم میں جو سب سے نیک آدمی ہے اس سب کے سب اس نیک آدمی کی طرح نیک ہو جاؤ، تب بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ، اور تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اولین و آخرین جن و انس سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اور سارے کے سارے سب سے زیادہ بدتر انسان کی طرح ہو جاؤ، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور تم سارے کے سارے اولین و آخرین جمع ہو کر بیک زبان ہو کر مجھ سے سوال کرو، میں تم سب کا سوال پورا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈال کے نکال لی جائے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس روایت میں یہ جو ایک جملہ بار بار اللہ رب العزت نے فرمانا، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ تو ہمیں قرآن میں بار بار سکھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی وہ یہ تعلیم دی کہ ہمیں اہل کتاب کے راستے سے بچایا جا رہا۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے انبیاء کو بجائے اللہ کا بندہ ماننے کے اللہ کا بیٹا مان لیا، اللہ وحدہ لا شریک کا شریک مان بیٹھے، اور قرآن کریم نے اسی بات کو واضح طور پہ ان کے سامنے رکھا تھا۔ قرآن کریم آج بھی انہیں یہی دعوت دے رہا ہے، تعالو، اے محبوب کریم علیہ السلام انہیں بتائیے، انہیں فرمائیے آ جاؤ۔ یہ تو ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ اس ایک کلمے پر جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سوائے ایک اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن جب ہم نے بنا ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو پھر مشترک کیا رہ گئے؟ وجہ اختلاف ہی یہ ہے۔ قرآن ہمیں جا بجا چیزوں پر فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ان فی اختلاف اللیل والنہار، دیکھو رات دن کی گردش، لیل و نہار کا آنا جانا، کبھی ان پہ غور تو کرو۔ یہ سورج چاند کا گھومنا پھرنا، کبھی ان پہ غور تو کرو۔ قرآن فرما رہا دیکھو یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہیں، نہ چاند سورج سے آگے نکلتا ہے، نہ سورج چاند سے آگے نکلتا ہے، نہ سورج کبھی اپنے مدار میں سستی کرتا ہے، نہ کبھی ٹھہرتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے، کبھی ایسا ہوا کہ سردیوں میں دن بڑے ہو گئے ہوں، کبھی ایسا ہوا کہ گرمیوں میں دن چھوٹے ہو گئے ہوں؟ جو نظام اللہ نے بنا دیا اس نظام میں کوئی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں تو آفاق کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں غور کریں۔ وفی الارض آیات للموقنین، آپ زمین میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ اگر آپ زمین میں نہیں دیکھنا چاہتے، وفی انفسکم، اپنے اندر دیکھیں۔ افلا تبصرون، فرمایا اپنے اندر دیکھو، تمہیں اپنے اندر بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنے اندر دیکھنا شروع کر دو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم خود کے اندر ہی دیکھنا شروع کرو کہ تمہاری اپنی تخلیق کیسے ہوئی۔ وفی انفسکم، آپ اپنے اندر دیکھنا شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بیان کیا جس دور میں میڈیکل سائنس کا بھی وجود بھی صحیح طور پر دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے شکم میں 40 دن تک ایک قطرے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد اتنے ہی دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے،
یہ پھر پورا پروسیس ایک بتایا کہ کس کس طریقے سے نطفہ، علقہ، مضغہ، مخلقہ، غیر مخلقہ، پھر کیسے کیسے یہ دنیا میں آتا ہے. یہ ساری ایک سائنس، ایک اناٹمی جو ہے ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے رکھی، جو قرآن نے بیان کی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. قرآن فرما رہا ہے تمہارے خود کے اندر تم غور کرو، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو. وفی انفسکم، تم اپنے اندر ہی غور کرو، تمہیں خود کے اندر نہیں پتہ چلتا. افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو. تو آپ اپنے اندر غور کریں کہ آپ کے جسم کے اندر آپ جب چاہتے ہیں اپنی انگلیوں کو حرکت دے دیتے ہیں. آپ کے جسم کے اندر کیا کیا نظام اللہ نے رکھا. آپ کی آنکھیں ہیں، جب تک آپ صحیح رہتے ہیں. آپ کے دانت ہیں، آپ کی سماعتوں کا معاملہ ہے. آپ کے پاؤں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے گھٹنے ہیں. آپ کا خودکار نظام ہے دل کے دھڑکنے کا. خدا نہ خواستہ اسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے. تو یہ سارا کا سارا نظام، ہم سو جاتے ہیں ہمارا دل چلتا رہتا ہے. ہم سو جاتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے جسم میں خون کا نظام چلتا رہتا ہے. یہ کون چلا رہا؟ اور اتنی ساری کائنات. ہم منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، ہماری زبان ہمارے دانتوں کے درمیان ہے لیکن زبان دانتوں میں آتی نہیں ہے. کیسے؟ کبھی ان چیزوں پہ غور کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے رب کا نظام چل رہا ہے. اور ان سب کو چلانے والی ذات اللہ جل وعلا کی ہے. وہ اسی لیے فرما رہا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. ہم نے تمہیں یہ 2 آنکھیں نہیں دی، ہم نے تمہیں زبان دی، یہ 2 ہونٹ دیے. وہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں 2 راستے دکھائے، اچھائی کا راستہ بھی دکھایا، برائی کا راستہ بھی دکھایا، لیکن تمہیں چلنے پر مجبور نہیں کیا. اللہ نے کسی کو ہاتھ پکڑ کے چلنے پر مجبور نہیں کیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تیرا رب چاہتا تو ہاتھ پکڑ کے سب کو مومن بنا دیتا، سب کو ایمان کے راستے پر چلاتا، کوئی بھی کافر نہ بچتا. کیوں بھئی؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر رب چاہتا تو کیا کوئی کافر بچتا؟ اللہ فرما رہا نہیں، ہم نے ہر ایک کو اس کے راستے پر آزاد کر دیا. نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آزاد کر کے کہ بھئی اب ہمارے راستے پر کون آتا ہے، تاکہ پھر مزہ آئے گا کہ جنتیوں کے راستے پر کون چلتا ہے، دوزخیوں کے راستے پر کون چلتا ہے. پھر ہم جنتیوں کو جنتیوں والے راستے پر چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور وہ مالک اتنا کریم کہ آپ اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام قرطبی نے تذکرہ میں بھی یہ روایت نقل کی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو 2 آدمی زور زور سے چلائیں گے. 2 آدمی زور زور سے چلائیں گے. ویسے تو قرآن بیان کرتا ہے جب جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا چیخو، اب تمہاری چیخو پکار کوئی نہیں سنے گا، چیختے رہو. لیکن مالک کی مرضی، وہ جو 2 آدمی چیخ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو باہر نکالو، ان کو باہر نکالو. جب انہیں باہر نکالا جائے گا
تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا چیخ کیوں رہے تھے، کیوں چیخ رہے تھے؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ اس لیے چیخ رہے تھے کہ شاید تجھے ہم پہ رحم آ جائے، شاید تو اپنی رحمت ہم پہ فرما دے اور ہم پہ رحمت کر دے اور اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر دے۔ وہ مالک ہے نا، وہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ میں کیسا باپ ہوں؟ اللہ کہ جی بڑا اچھا باپ ہے، میں بندہ اچھا نہیں ہوں اللہ کا، میں اگر اللہ کے ہاتھ آ گیا، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، میں اگر اللہ کے ہاتھ آ گیا وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے، حدیث کا مفہوم ہے ایسا کرنا، میں جب مر گیا نا تو میرے مرنے کے بعد مجھے آگ لگا دینا، جس دن تیز ہوا چلے تو میری راکھ جو ہوگی نا وہ ہوا کے دوش پر اڑا دینا، آدھی اڑا دینا، آدھی سمندر میں بہا دینا، اس لیے کہ میں نے اس کی نافرمانیاں بہت کی ہیں، اگر میں اس کے ہاتھ آ گیا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ورثاء نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں فرما رہے قرآن میں کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اصطفى البنات، کیسی تقسیم ہے ان لوگوں کی، جو کفار تھے نا انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی، اللہ اپنے لیے بیٹے بنا لیے، حالانکہ اللہ تو سبحان ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا کہ کہتے ہیں جی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کو سنتا ہے، اس کے باوجود رزق عطا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ باپ فوت ہوا، اسی طریقے سے راکھ جو تھی اس کو بہا دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہوا کو حکم دیا راکھ اکٹھی کرے، سمندر کو حکم دیا راکھ اکٹھی کرے۔ جب راکھ ساری اکٹھی ہو گئی تو کفار کہا کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان سے محبوب پوچھیے تو صحیح، پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا یا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے، جس نے پہلی بار پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے۔ وہ دوبارہ اس نے اللہ نے اپنے سامنے لا کے بٹھایا، فرمایا ہاں بتا بھائی۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا نا، اکٹھا کر کے راکھ کو، کہا ہاں یا اللہ تیرے ڈر سے تو کیا تھا، یا اللہ تیرے ڈر سے تو سب کچھ کیا تھا، تو نے پھر سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ فرمائیں گے جا ٹھیک ہے بخش دیا، اگر میرے ڈر سے کیا تھا تو جا بخش دیا۔ مالک ہے،
پکڑنے پر آئے تو پکڑ لے، چھوڑنے پر آئے تو چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی ہے، تو اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ یحییٰ بن اقسم علیہ رحمہ کے بارے میں امام قشیری نے لکھا، امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوئے تو پوچھا یحییٰ کیا لائے ہو؟ عرض کی جی اتنے حج کر کے آیا ہوں۔ کہا ایک بھی قبول نہیں ہے، اتنی نیکیاں لے کر آیا ہوں، ایک بھی قبول نہیں ہے۔ یا اللہ بس تیری رحمت کا ساتھ لے کر آیا۔ یحییٰ یہ بات تم نے کی ہے، یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ۔ تو اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ وہ جو دو چیخ رہے ہوں گے نا، وہ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ تیری رحمت، تیرا فضل اور تیری ذات کا آسرا ہے، اس لیے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ شاید تو نکال لے۔ اب جب ان کو جہنم سے نکال کر جب بلا کے پوچھا جائے گا تو وہ جب یہی کہیں گے نا اس لیے رو رہے تھے، اس لیے رو رہے تھے کہ تو ہمیں جہنم سے نکال لے، تو اللہ فرمائیں گے جاؤ ان کو دوبارہ جہنم میں ڈال دو، جاؤ ان کو دوبارہ جہنم میں ڈال دو۔ کمال کا جملہ ہے اگلا، ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، دوسرا وہیں پیچھے مڑ کے دیکھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سے پوچھے گا، دوبارہ انہیں روک کے دوبارہ ان سے پوچھے گا تو دوڑتا ہوا اب کیوں جا رہا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ دنیا تو ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار کے آیا، ابھی میں نے کہا مان لو، اچھا تو کیوں کھڑا رہا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ تو سنا تھا جس کو ایک بار جہنم سے نکال لے دوبارہ جہنم میں بھیجے، تیری رحمت سے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں ڈال دو۔ وہ اس قدر رحیم و کریم ہے، وہ اس قدر رحیم و کریم ہے۔ لیکن شرک کی جہاں پر بات آئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو وہ معاف نہیں کرتا۔ تو ہمارا اہل کتاب کے ساتھ اختلاف یہی ہے کہ جو پیدا ہو اور فوت ہو جائے وہ مخلوق ہو، وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ خالق لم یلد ولم یولد، خالق کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، جو میری قدر کرنے کا حق تھا ان لوگوں نے میری وہ قدر نہیں کی۔ ہمارا یہی تو المیہ ہے، ما قدر اللہ حق قدری، ہم اللہ کی وہ قدر نہ کر سکے۔ اگر ہم اللہ کی قدر کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے بارے میں قرآن کریم میں یہ جملہ ارشاد نہ فرماتا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں ہی یہ بات ہے قرآن کریم میں کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول فرمائیں گے کہ اے باری تعالیٰ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہوئے یہ توفیق مانگا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ و معمون فرمائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے، جب تک تو مجھ سے
دعا کرتا رہے اور امید رکھتا رہے گا، اس وقت تک میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا، چاہے زمین کے کنارے ہی کیوں نہ گناہوں سے پر ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے شرک نہ کیا، شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا۔ تو ہم ہر نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا لے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ ان کا راستہ کیا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اگر کمالات کے بلبوتے پر اللہ کا بیٹا ماننا ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام کی کمالات تو بے بہا ہیں۔ کمالات کے بلبوتے پر اگر اللہ کا شریک ماننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں کمالات کی انتہا کر دی، اور ائمہ مفسرین نے تو اتنے کمالات بیان کیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو ایسے ایسے کمالات عطا کیے کہ کسی نبی کو وہ کمال عطا نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تعریف اللہ نے عبد کے ساتھ کی۔ تعریف اللہ نے کس کے ساتھ کی؟ لفظ عبد کے ساتھ کی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا اختلاف یہی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا۔ ہمارا قرآن یہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کا بندہ ہیں۔ کیوں؟ جب حضرت مریم لے کر آئیں، قرآن فرما رہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، کہ جب وہ ایک جگہ تنہا ہو گئیں اور پھر جب وہ لے کر آئیں تو پھر ان سے کہا گیا کہ یا اخت ہارون یہ کیا ہے؟ فاشارت الی، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، تو وہ اس وقت کلام کر کے کہنے لگے انی عبد اللہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ہم وہی بات کہتے ہیں جو کتاب اللہ نے کہی ہے، ہم وہی بات کہتے ہیں جو کہ کتاب اللہ نے کہی ہے، اور ہم کلمے میں بھی یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر یہ بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کے علاوہ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو عقیدہ توحید پر، عقیدہ رسالت کو صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اسے جاننے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔